بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پانی کھڑے ہو کے پینا نہیں، پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے۔ صرف زمزم کے پانی میں اجازت ہے کہ اگر کھڑے ہو کے پیے تو جائز ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئی ہیں عورتیں، ان کی اولاد ان کی طرف سے قضا روزے وغیرہ رکھ سکتی ہے، ہاں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ ایک روزے کا ایک مسکین کا کھانے کے پیسے جو ہے روز کے دے دے صدقہ۔ میں دفتر کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اس میں جو بھی نماز امام بنتا ہے اس نے جرابیں پہنی ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے جراب پہ مسح کیا ہوتا ہے۔ اللہ آپ نے دیکھا ہے جراب پہ مسح کرتا ہوا؟ نہیں دیکھا تو شک کر دے گا، کیا مطلب ہے؟ اگر ایسا شک ہے تو دفتر سے جا کے مسجد میں نماز پڑھو۔ میرے سسر نے نکاح کے وقت حق المہر میں ایک مخصوص رقم لکھوائی اور ماہانہ خرچ کے لیے 500 ریال لکھوائے، جو کہ مجھے نکاح سے پہلے نہیں بتایا گیا۔ بہرحال نہیں بتایا گیا، تمہاری مرضی، حق المہر کیسے نہیں بتائے گی؟ جب نہیں بتائے گی، بہرحال اب اپنی بیوی کو کسی پہ راضی کر لو کہ بھئی میں اتنا دے سکتا ہوں، لے لو، اور خرچ کے لیے بھی جتنا توفیق ہے اس کو راضی کرو، محبت سے، پیار سے۔ میری بیوی کو ہر مہینے میں 500 ریال بھی دیتا ہوں، لیکن میری جیب سے وہ پیسے بھی اٹھا لیتی ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ بیوی ہے، برداشت کرو۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھا کرو کہ تمہارا مہینے کا کتنا خرچ ہے، اس حساب سے اس کو چلو آدھا تو دو نا، چوتھا حصہ دو۔ تم تو 4000 کھا جاؤ، اس کے 500 کا بھی حساب لے رہے ہو۔ بہرحال پیار سے سمجھاؤ کہ بغیر خاوند کی اجازت کے پیسے نکالنا چوری ہے، حرام ہے۔ کچھ ممالک دعویٰ کرتے ہیں کہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آسمانوں پہ کوئی نہیں جا سکتا، یہ تو کہیں نہیں کہ چاند پہ بھی نہیں جا سکتا۔ چاند تو آسمانوں سے نیچے ہے، یہ آسمان کے اوپر تھوڑا ہے چاند، یہ تو معلق بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں ایک کرہ ہے، اس پہ لوگ جا سکتے، کوئی مشکل نہیں۔ میرے گھر میں میری جٹھانی ہر وقت جھگڑا فساد کرتی ہے، تو اس کے جھگڑے سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 41 دفعہ پڑھ کے دم کر دیا کرو۔ فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہیں، لیکن اگر حرم میں ہیں تو آؤ شروع کر دیا، یا درس میں چلے گئے، کوئی بات، مسجد سے نہ نکلیں اور دنیاوی بات نہ کریں۔ پھر 2 رکعت اشراق پڑھیں یا 2 پڑھیں، پھر 2 اور پڑھ لیں تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں وضو کی جگہ ضرورت پڑ گیا، جا کے وضو کر کے پھر واپس آ جائیں۔ کیا عورت مسجد میں لپسٹک لگا کے آ سکتی ہے؟ اب تو پورا میک اپ کر کے آتی ہے، تم لپسٹک کو رو رہے ہو۔ بس میرا بھائی، جب حیا نہ رہا بات ختم ہو گئی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حضور نے فرمایا جب حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو، بس۔ وہ ہمارے بلوچ کہتے ہیں جب سر تو لتھی لوئی، پیچھے کیا کرے سی کوئی، یعنی جب سر کا کپڑا ہی اتر گیا تو اب بے حیا کا کیا علاج ہے؟ ورنہ شریعت میں عورت کو میک اپ کر کے خوشبو لگا کے بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تم اپنے خاوند کے لیے لگاؤ، بنو، سنورو، سب کچھ کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہ لگاؤ۔ کہتے ہیں جی مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کی دینی حیثیت، ابھی تک 1400 سال گزر گئے، تمہیں پتہ نہیں لگا کہ دینی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، صحابہ نے عمرہ کیا، بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، حضور نے حکم دیا، اس سے بڑی کوئی حیثیت ہے؟ اگر زبان میں لکنت ہو تو قرآن پاک کی جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وہ پڑھا کرو۔ میں اپنی نفلی عبادات، مالی جانی، حضور سے لے کر تمام رشتہ داروں کو بخشتا ہوں، یہ غلط ہے، ایک کے لیے ایک، باقی امت کے لیے دعا کریں۔ سب سے افضل درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ سب سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد، یا رب صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، سب جائز ہیں، لیکن افضل درود وہی ہے جو نماز میں ہے۔ www.darsequran.com